أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى المركب بالياسين والطه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء الذين نذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على الملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. سادات العزام مومنین کرام، قبل گفتگو دعا گووں کے مالک ہم سب کا ہم اس کا منگنا ذکر کرنا اور سننا اپنی بارگاہ میں درجہ عبادت میں شمار کرتے ہو مقبول و منظور فرمائے. اور جو بھی حاجتیں جو بھی دعائیں آپ اپنے دلوں میں لیے ہوئے اس وقت یہاں پر تشریف فرما ہے، صدقہ مالک اپنی حبیب ہستیوں کا ان ہستیوں کا واسطہ کہ جن کی محبت ہر انسان پر فرض کی گئی ہے، مالک سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور مل کے دعا کیجیے بیماروں کے لیے، جتنے بھی مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، محبین محمد و آل محمد علیہ السلام بیمار ہیں، مالک سب کو شفائے تام و عاجل عطا فرمائے. اور جو بے جرم اسیر ہیں مالک ان کو رہائی عطا فرمائے. اور خصوص بھائی حسین کے لیے دعا کیجیے گا، ان ایام کا صدقہ مالک بھائی حسین کے لیے رہائی کے اسباب پیدا فرمائے. ہمارے دلوں میں ولائے محمد و آل محمد علیہ السلام زیادہ فرما، حقیقی معنوں میں شیعہ عاشق، صحیح معنوں میں منتظر امام علیہ السلام بننے کی توفیق عطا فرما. سب دعاؤں کی دعا جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی شرط ہے کہ مالک ہمارے والد سے حقیقی کے ظہور میں تعطیل فرما. ان سب دعاؤں کی مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات محمد سلسلہ گفتگو انشاءاللہ العزیز آج اس کی دوسری کڑی میں جاری ہے. سرنامہ کرام جو کل موجود تھے یقیناً آپ نے آج بھی اس کو سماعت کیا، اور پھر میں ایک دفعہ دوہرا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء. اے ایمان والو مت بناؤ کافروں کو اپنا ولی. اے ایمان والو مت بناؤ کافروں کو اپنا ولی. کب؟ کہ من دون المؤمنین، جبکہ تمہارے درمیان مومنین موجود. اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو تنبیہ بھی کر رہا ہے. اور وہ کیا فرما رہا ہے کہ اتریدون، کہ تم لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے جو ایسا کرے. تو کیا اس نے ارادہ کر لیا ہے کس چیز کا؟ کہ ان تجعلوا للہ، کہ وہ اللہ کو بنا لے علیکم اپنے آپ پر کیا؟ سلطان مبینہ، ایک بہت بڑا گواہ. یعنی کہ جو مومنین کے ہوتے ہوئے کافر کو ولی بنائے تو اس نے جواز بنا دیا، اس نے حجت قائم کر دی اللہ کے خلاف. تو اب اللہ کو اختیار ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی سلوک کرے. لیکن تھوڑی دیر یہاں پر رکنا ہے. یہ آیت ہے
ٹھیک ہے، ابھی آپ نے اس کو سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا. مطلب بھائی 2 دفعہ ذکر ہو رہا ہے مومنین کا. یہ بڑی عجیب بات ہے. قرآن ہے نا، قرآن ٹھیک ہے، عام کتاب تو نہیں ہے، کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے. ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، جو کچھ ہے قرآن کے اندر، اب بس اس میں کوئی زبر زیر بھی نہیں ہو سکتی. تو اگر 2 دفعہ مومنین کا استعمال ہو رہا ہے صرف اس آیت کے اندر، کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہی ہے نا اس کا ترجمہ. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جب میں مختلف تراجم پڑھتا ہوں تو لکھا ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں. حیرانگی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ نے کچھ پڑھا ہے یا کوشش کی ہے قرآن سیکھنے کی تو کم از کم آپ کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ مسلمانوں کے لیے لفظ مسلمان استعمال کرے گا. اتنی توحید آشنائی تو ہونی چاہیے. اور پھر ہم پہ الزام لگتا ہے شرک کا، کیونکہ آپ کا اپنا عقیدہ توحید اس قدر کمزور ہے کہ ہم جب کچھ کہتے ہیں تو آپ کو فوراً لگتا ہے کہ یہ شرک ہو گیا. ٹھیک ہے، تو کیا فرما رہا ہے مطلب یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور پھر اس کے بعد ایک بات کرتا ہے کہ مت بناؤ ولی کافروں کو، والذین کب من دون المؤمنین، جب تمہارے درمیان مومنین موجود ہیں. مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان والے کو کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تمہارے درمیان کون موجود ہوں؟ مومنین موجود ہوں. تو کیا کرو؟ کافروں کو اپنا ولی نہ بناؤ. پتہ چلا کہ ایمان والے میں جس کا تذکرہ پہلا ہو رہا ہے اور مومنین کا جس کا تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے. دونوں ایک جگہ پر نہیں ہے. ایک کو کہا جا رہا ہے، ایک مومن کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے ولی نہیں بنانا. چلے میں اور سادہ کروں اپنے نوجوانوں کے لیے، یہ مجمع بیٹھا ہے ٹھیک ہے، اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ولی نہیں بنانا. تو آپ پوچھیں گے کب؟ تو آیت اگلا بتاتی ہے کہ کچھ اور لوگ بھی چاہیے، کچھ اور لوگ بھی چاہیے اس آیت کو سمجھانے کے لیے. تو ایسا ہوگا کہ جب آپ کو کہا جائے گا نا کہ ولی نہیں بنانا کافروں کو، اور آپ سوال کریں کب، تو کوئی ہو جس کی طرف اشارہ کر کے کہ جب یہ موجود ہوں. یہ صرف سمجھانے کی کنسپٹ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ وہاں پر ان مومنین کا ہونا ضروری ہے. جب یہ آیت اتری ہے، رسول نے تلاوت کی ہے، تو ایسے تو نہیں نا کسی کمرے میں بیٹھ کے تو نہیں کی ہوگی، کم از کم بھی کی ہوگی تو مسجد نبوی میں تو یہ آیت تلاوت کی ہوگی نا کہ جبرائیل آیا تو میرے پہ یہ آیت لے کے آیا. اور پھر دوسری بات کہ اللہ کو یہ کہنا ہی کیوں پڑا؟ یہ کیوں کہنا پڑا کہ کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، ولی مت بناؤ؟ مطلب کہ کوئی لوگ ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا کے اندر، لیکن یہ ان کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. یہ وہ فہرست ہے ان مومنین کی جن کے بارے میں قرآن یہ بھی کہتا ہے ایمان والو اپنے ایمان کو اور بڑھاؤ. تو یہ انہی کے لیے بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والو مت بناؤ، یعنی کہیں نہ کہیں اس طرح کی کوئی چیز موجود تھی. بہرحال میں نے صرف توجہ دلانے کے لیے کہ کیونکہ قرآن کی آیت ہے، بہت سارے پہلو کھلتے ہیں، بہت سارے سوچنے کے زاویے ہیں اس کے اندر کہ جیسے جیسے ایک ایک لفظ کو آپ تلاوت کرتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر معانی و مفاہیم جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ بھی کمال ہے، یہ بھی اعجاز ہے عشق محمد کا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی ہم سے محبت کرنے والا قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے، قرآن اپنے معانی و مفاہیم کھول کھول کر بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر سوال یہ ہے کہ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ سن تو لیا آپ نے اپنی مت کے اندر مولا کے فرمان کو کہ جب کوئی ہم سے محبت کرنے والا قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن اس کو اپنے معنی کھول کھول کر خود بتاتا ہے. لیکن اس کے باوجود جزدانوں میں قرآن پڑھا، قرآن کو اس طرح سے کھول کر اس کی تلاوت نہیں. بہرحال میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس کے اندر جو لفظ اولیاء ہے، ولی ہے، ولایت ہے، تولا ہے، تولیت ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر گفتگو ہوگی آئندہ آنے والے دن. اگر کل کی کچھ گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں ہے تو میں چلیں
اس کو ایک ریکیپ دیکھیے تھوڑا سا تاکہ ہم آگے متصل ہو سکے. میں نے کل عرض کیا کہ راغب اصفہانی نے اس لفظ ولی کے اولیاء کے ولایت کے 26 معنی لکھے اپنے لغت کے اندر. ٹھیک ہے, قرآن کے اندر یہ حرف مختلف انداز سے کم و بیش 230 سے زیادہ مرتبہ آیا. ولایت, ولی, ولا, اولیاء, ٹھیک ہے, یہ تو اس نے 26 معنی, اور اس میں سے ایک معنی جس پہ ہم کل گفتگو کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ ولی اور ولایت سے مراد یہ ہے کہ کسی کا کسی کے قریب ہونا, اتنا قریب ہونا کہ فاصلہ بھی نہ ہو, تو وہ اس کا ولی. جیسے اس وقت آپ کے قریب, میں نے کل بھی یہی مثال دی تھی کہ آپ کے جو سب سے قریب بیٹھا ہے وہ اس وقت آپ کا ولی ہے. تو کیا اللہ ویسا ہی ولی کہہ رہا ہے جیسا راغب اصفہانی کہہ رہا ہے؟ کیا اللہ وہی کہہ رہا ہے کہ جو تم سے سب سے قریب ہے وہ تمہارا ولی ہے؟ اگر آپ راغب اصفہانی کے اس معنی کو لے لیا جائے تو کیا اللہ بھی یہی چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور پھر کل ہم نے یہ عرض کیا, یہ بات ہوئی آپ کے سامنے کہ یہ ولایت, ولی, اولیاء, ان کو ہم قید نہیں کر سکتے کس کے اندر؟ زمانے کے اندر اور مکان کے اندر. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو راغب اصفہانی کہہ رہا ہے کہ جو جتنا قریب ہوگا وہ ولی ہوگا, یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتا؟ کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ جو قریب ہے وہ ولی ہے, جو قریب ہے وہ ولی ہے, تو پھر میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں, جن سے محبت ہوتی ہے نا وہ ساتھ نہیں رہتے, اکثر مالک کے ساتھ نوکر رہ رہا ہوتا ہے. تو کیا آپ کہیں گے کہ نوکر مالک کا ولی ہے؟ محبت تو کسی اور کے ساتھ ہے, رہ وہ پورا. تو آج کل یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ولایت اور اولیاء کا لفظ ہے یہ اس قربت کی وجہ سے نہیں تو پھر ہمیں ابو جہل کو بھی رسول کا ولی ماننا پڑے گا. دیکھیے, اگر آپ قربت اور مکان اور زمان کی وجہ سے یہ مانا لے رہے ہیں کہ ولی کا مطلب یہ ہے, تو پھر ابو جہل کو بھی, ابو لہب کو بھی کس کا ولی ماننا پڑے گا؟ تو کیا آپ تیار ہیں؟ رسول کا ولی بنانے کو تیار نہیں ہیں آپ. کیوں؟ وجہ کیا ہے ابو لہب کے اور ابو جہل کے رسول کا ولی نہ ہونے کا؟ کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو رسول کا مقصد ہے, جو رسول کا ہدف ہے, جو رسول کا عمل ہے, ابو جہل اور ابو لہب بالکل اس سے اختلاف کرتے ہیں. یعنی جہاں پر اختلاف آ جائے, زمانہ ایک ہو, مکان ایک ہو, ولی نہیں بن سکتا. ولی ہونے کے لیے ضروری ہے, کیا ضروری ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک وقت میں اکٹھے ہوں, ایک مکان میں اکٹھے ہوں, ایک دور کو شیئر کر رہے ہیں. مثال کے طور پر کہ میں بھی آپ اور آپ بھی 2026 میں رہے, تو جو بھی 26 میں رہ رہا ہے وہ دوسرے کا ولی ہے نہیں. ولی وہی ہوگا. ولی کون ہوگا؟ وہی ہوگا کہ جس کے ساتھ کیا ہوگا؟ عمل, ہدف, ٹھیک ہے, مقصد ایک ہو. کس کا؟ میرا اور آپ کا؟ نہ, یہاں پر ایک منزل اور آگے تک. کس کا؟ میرا اور آپ کا ہدف, منزل ایک ہو تو ہم ایک دوسرے کے ولی بن جائیں گے؟ نہیں. اس کا ہدف, اس کا مقصد کہ جو ولی بناتا ہے, اگر ولی کا اور اس کا ہدف, منزل ایک ہے تو وہ اس قابل ہے کہ وہ ولی بنے. اگر اس کے اندر تضاد ہے تو ولی نہیں بنا. دیکھیں قرآن کی آیت, اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے کل بھی عرض کیا کہ وہ بڑی مشہور معروف آیت جس کا کل بھی سہارا لیا گیا کہ کیا ہے کہ اللہ ولی اور رسول ولی, ٹھیک ہے, اور وہ مومنین جو ایمان لے کر آئے, نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے رفو کے اندر زکات دیتے ہیں. یعنی ولی کون بنا رہا ہے؟ میں اور آپ ولی بنا رہے ہیں یا رسول ولی بنا رہا ہے؟ نہیں, اللہ ولی بنا رہا. تو جو ولی ہو اس کا ہدف, اس کی منزل, اس کا عمل بالکل وہی ہونا چاہیے
کہ جو ولی بنانے والے کا ہے. لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی آیت تاکہ اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے اور مومنین ولی ہے. ٹھیک ہے, اللہ کیسا ولی ہے؟ اگر یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ ولی ہے, اللہ خود کہہ رہا ہے نا قرآن کے اندر کہ میں ولی ہوں, تو اللہ کیسا ولی ہے؟ کوئی بتائے کس طرح کا ولی ہے؟ اللہ میرا ولی ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نا اللہ ولی ہے. اللہ سب کا ولی ہے. کیسا ولی ہے؟ سوال یہ ہے, اگر اللہ کی ولایت سمجھ آئی تو محمد مصطفیٰ کی ولایت سمجھ آئی. محمد مصطفیٰ کی ولایت سمجھ آئی تو پھر ان کی ولایت بھی سمجھ آئے گی کہ جس کی ولایت کا حکم دیا جا رہا ہے. اور دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 ولایتوں کو مانگا, لیکن لفظ ولایت ایک ہی مرتبہ استعمال ہے, ہر جگہ نہیں, بار بار نہیں. ایسے ہی ہے نا, قرآن کی روایت آپ کے ذہنوں میں ہے نا, یہ لفظ ولی ایک تو استعمال ہوا, آگے کیا بتایا کہ میں ولی ہوں وہ رسول ہوں اور تمہارا رسول ولی ہوں, اور اس کے بعد فوراً والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, ٹھیک ہے, نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع کے اندر زکات دیتے ہیں, وہ ولی ہیں. تو سوال سب سے پہلا یہ پیدا کہ اگر اللہ ولی ہے تو پھر اللہ کیسا ولی؟ اللہ کی ولایت ہے کیا؟ تو آیت الکرسی تو آپ تلاوت کرتے ہیں, آیت الکرسی کہاں تک پڑھتے ہیں؟ اللہ العلی العظیم تک. اگر تھوڑا سا اور آگے چلیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اللہ ولی کیسا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کی ولایت ہونے کا, ولی ہونے کا یہ ہے کہ وہ کیا کہتا ہے, اللہ ولی الذین آمنوا, ہر کسی کی نہیں. اللہ ایمان والوں کی ایسے مدد کرتا ہے, ان کا ایسا ولی بنتا ہے, کیا کرتا ہے کہ ان کو اندھیروں سے نکال کر اور ان کو نور کی طرف لے کر. ایک چھوٹی سی مثال, قرآن میں بہت سی اور بھی آیا, لیکن میں صرف یہ بتا رہا تھا اللہ ایسا ولی ہے. اللہ ایسا ولی ہے کہ جو کیا کرتا ہے, مومنوں کو کہاں سے نکالتا ہے, اندھیروں سے نکالتا ہے اور روشنی کے سفر پر, یہ اللہ کا کام ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اللہ کے بعد محمد ولی ہے, اگر اللہ کے بعد محمد ولی ہے تو کم از کم رسول کے اندر بھی تو خصوصیت ہو, کیونکہ مقام ولایت پر آ رہے ہیں. اللہ کے بعد اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے, یعنی رسول بھی مومنین کو اس کی طرف اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے گا. اندھیروں سے نکالے گا, نور کی طرف لے کر آئے گا. کہیں رسول نے فرمایا تھا کہ میں کچھ شخصیات کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. یاد رہے میں ڈرا رہا ہوں, میں محمد جو رحمت للعالمین ہے, میں ڈرا رہا ہوں کچھ لوگوں کے بارے میں تمہیں میرے جانے کے بعد. میرے جانے کے بعد دیکھو, میں اپنے لفظوں میں اس کا استعمال کر کے آپ کے ذہن تک کو پہنچا رہا ہوں بات, آپ میرے پر فرقہ نہ لگا دیجیے گا. رسول کہہ رہے ہیں کہ کچھ چہروں کے بارے میں, کچھ شخصیات کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. اللہ کا خوف رکھنا ان کے بارے میں, کیونکہ وہ نور ہے, کہیں اندھیرے میں بھٹک نہ جانا میرے بعد. میں تمہیں وہ چہرے دکھا دیتا ہوں, میرے بعد جب یہ چہرے نظر آئیں تو جس راستے پر ہو اس کو چھوڑ کے ان کی طرف چلنا, کیونکہ تمہارا وہاں پر ہونا یہ دلیل ہے کہ تم اندھیرے پر ہو, اور ان کی طرف چل پڑنا دلیل ہے کہ تم نے نور کا سفر شروع کر دیا. اللہ ولی وہ ہے کہ جو مومنوں کو نکال کہاں سے, اندھیرے سے اور نور کی طرف روانہ کرتا. رسول بھی یہی کرتے ہیں. اب جن آمنوا الذین کی بات, یہ جن مومنین کی بات ہو رہی ہے, ان کا بھی ہدف تو یہی ہے نا, ان کا ہدف بھی تو یہی ہونا چاہیے نا کم از کم, کہ وہ ہر دور کے اندر, ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن کی آیت کسی خاص وقت کے لیے تو نہیں, کسی خاص مجمع کے لیے تو نہیں, یہ تو قیامت تک کے لیے ہے. ایسے ہی یعنی آج بھی کوئی مومن ہے جس کی ولایت ضروری ہے, سمجھے, کیونکہ قرآن قیامت تک ہے. اچھا بہرحال, تو کم از کم جن مومنین کی بات ہو رہی ہے ان کے اندر بھی تو خصوصیت ہوگی.
اگر وہ مومن دوسرے مومنین کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ سنت مصطفیٰ ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر محمد مسلمانوں کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے کر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ محمد مصطفیٰ حکم الہی سنت الہیہ ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ولی وہ ہو سکتا ہے بعد از رسول کہ جس کا عمل رسول کے خلاف نہ ہو، اللہ کے خلاف نہ ہو، سمجھ رہے؟ ولی اس کو بنایا جا سکتا ہے، ایک تو اللہ ولی بن گیا، رسول ولی بن گیا۔ اب جب آپ نے یہ دائرہ لگایا کہ مومنین موجود ہیں تو مومنین میں آپ کو ان کو دیکھنا پڑے گا کہ جن کا ایک عمل، جن کا ہدف، جن کا مقصد نہ رسول سے مختلف ہے نہ اللہ سے مختلف ہے، یعنی قرآن دلالت کرے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، میرے بعد یا محمد کے بعد جو لوگ ولایت کے درجے پر آئیں تو یاد رکھو وہ کچھ نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ ولی کے اندر یہ خصوصیت ہونا ضروری ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم کچھ نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ تو جب بعد از رسول دیکھتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر یہ آیت، میں پھر وہی کہتا ہوں کہ جب آل محمد علیہ السلام کو چھوڑ کر قرآن کو تھاما جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا۔ امام علی نقی علیہ السلام بلند آواز سے بات کرتے ہیں، سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو ماتا شاہدہ اللہ نے شاہدہ سے امام علی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہم معصومین کے دلوں کو اپنی مشیت کا محل بنا دیا ہے۔ یعنی ولی وہی ہوتا ہے کہ جس کا دل محل مشیت الہی ہو، اس کو دنیا کی فکر نہ ہو، اس کو دنیا کا خوف نہ ہو، اس کو یہ ڈر نہ ہو کہ دنیا کے کہیں۔ اس لیے رسول نے فرمایا، اب غور سے سماعت فرمائیے گا، کیا کہ ہمارے دل کیا ہیں؟ محل ہیں کس کے؟ مشیت الہی کے، کہ جب بھی یہ موجود ہوں گے نہ ان میں خوف دنیا ہوگا، نہ روب دبدبا ہوگا کسی چیز کا، تو وہ قابل ہے اس کے کہ اس کو ولی بنایا جائے۔ اسی لیے رسول فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر دیکھو، بڑی توجہ سے جملہ سماعت فرمائیے، رسول کی حدیث ہے کہ میرے بعد دیکھو کہ اگر علی ایک رستے کی طرف ہے اور پوری دنیا دوسرے رستے کی طرف ہے تو آنکھیں بند کر کے علی کے پیچھے چلنا، علی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ علی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا، دیکھنا ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ جب تک لفظ ولی و ولایت کا صحیح معنی و مفہوم آپ کے ذہنوں میں نہیں اترے گا، آپ بھٹکتے رہیں گے۔ آپ کو ہر کوئی ولی لگے گا، آپ کو یہی لگے گا کہ یہ قریب بہت ہے، یہ ولی ہے، یہ پاس بہت ہے، یہ ولی ہے۔ پاس ہو کے بھی لوگ پاس نہیں ہوتے، قریب ہو کے بھی لوگ قریب نہیں ہوتے، اور بہت دور سے بھی لوگ قریب ہوتے ہیں۔ کرنے کی مثال نہیں ہے آپ کے ساتھ، اور ویسے کرنے کی مثال نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا فرمایا رسول نے؟ مجھے قرن سے خوشبو آتی ہے، محبت اس کی وجہ سے، ویسے کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی قریب ہو تو وہ ولی بنے، یا کہیں قریب رکھ دیا جائے۔ دیکھیں جس کے قریب رکھا جا رہا ہے اگر اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں، اگر کوئی کسی کے قریب بیٹھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ آپ کی غربت کریں، لیکن کیا کریں، دنیا نے پوچھا ہی بٹھا دیا۔ اگر کہیں ایک دفعہ پوچھ لیتے تو شاید جواب مل جاتا، لیکن زحمتیں نہیں کی گئی، پوچھا نہیں گیا، ہاں زبردستی ضرور کی گئی، لا اکراہ فی الدین نہیں پڑھا،
کہ دین میں جبر نہیں ہے بھائی، انسانوں کے ساتھ جبر ایک سوال پہ نکل کے محمد والے محمد. ٹھیک ہے؟ تو ولی قربت وہ نہیں زمان و مکان سے ہٹ. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی دور شیئر کر رہے ہیں، کوئی جگہ شیئر کر رہے ہیں، وقت شیئر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے ولی نہیں. ولی وہی ہے کہ جس کا ہدف، جس کا مقصد، جس کا عمل مشیت الہی کے تابع، اگر اس کے اگینسٹ ہے تو پھر وہ ولی نہیں بن سکتا. اور رسول بار بار کئی باتوں سے، کئی طریقوں سے مسلمانوں کو سمجھاتے رہے، کیونکہ یہ تو جانتے ہیں نا کہ میں نے ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیشہ کی نہیں ہے، رخصت ہونا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد کہیں پھر نہ اندھیروں کا سفر شروع ہو جائے. تو ایک ایسا نظام ہدایت جو ولایت کے زیر اثر ہے، اس کو شروع کیا، بتا کر گئے تاکہ گمراہ نہ ہو جائے، بھٹک نہ جائے، دین اسلام سے پھر نہ جائے. لیکن امت مسلمہ نے جتنا زور رسول نے اس چیز پر دیا، اس کو اتنا ہی پیچھے ہٹایا. میں نے عرض کیا کہ ولی وہی ہو سکتا ہے جو محمد کی بھی قربت میں ہو، اللہ کی بھی قربت میں ہو. محمد کی بھی قربت میں ہو، اللہ کی بھی، یعنی اس کا محمد کے ساتھ بھی کوئی فاصلہ نہ ہو، نہ مکانی نہ زمانی، اور اللہ کے ساتھ بھی فاصلہ نہ ہو، نہ مکانی نہ زمانی. وہ ولی ہوتا ہے. اگر کوئی سوال کرے کہ رسول کی قربت کیسی ہے اللہ کے ساتھ، لغوی ہے؟ نہیں، معنوی ہے. رسول ہر وقت قربت رکھتے ہیں. تب نہیں ہے سلوات پڑھنے کو محمد نہ تو دور ہے محمد مصطفیٰ سے، نہ رب ذوالجلال سے. ڈھونڈنا پڑے گا. کیسے پتا چلے گا کہ جس کو ہم نے ولی مانا ہے، جس کو ہم نے ولی تصور کیا ہے، اس کا فاصلہ نہیں ہے نہ تو رسول سے اور نہ کس سے، اللہ سے. کیسے پتا چلے گا؟ میں نے ابھی کیا کہ رسول کی قربت کا اندازہ آپ کیسے کریں گے کہ رسول کتنے قریب ہیں؟ میں بتاؤں، قرآن کی آیت تقریباً روز تلاوت ہوتی ہے، قربت کا اندازہ لگانا ہے، اور اس قربت کو آپ نے اپنے انداز میں، اپنے رنگ میں جذب کرنے کی کوشش کیجیے کہ اللہ کے قریب کتنا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا قریب ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ قربت ہے، قربت ہے. بڑی عجیب بات، بڑی عجیب بات. میں ایک دفعہ چلے بات کو روک رہا ہوں. یہ قربت ہے، ان کے سادہ لفظوں میں کہوں، دیکھتا جاتا ہے، نعت پڑھتا جاتا ہے. یہ قربت ہے، یعنی اتنا قریب ہے. تو رسول کے بعد ولی وہی بنے کہ جو اتنا قریب ہو. کائنات میں اولین و آخرین کے اندر نہ تو یہ سوال کسی سے ہوا اور نہ یہ جواب کسی نے دیا. ایک ہی شخص ہے کہ جس کو میں نے اور آپ نے ولی مانا. جب پوچھا گیا نا کہ علی کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے، تو یہ خدا کا ولی فرماتا ہے، اور حق ہے علی ہی فرما سکتا ہے. علی فرماتے ہیں کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھ نہ سکوں.
علی اتنا قریب ہے، علی ایسے خدا کی بھی عبادت نہیں کرتا کہ اس کو دیکھ نہ سکے. علی فرماتے ہیں دوسرا سجدہ تب تک کرتا ہی نہیں جب تک اپنے سامنے خدا کو نہ پائے. تو اگر کسی اور کے پاس ایسا ولی ہے جس نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہو تو لائے، اور اگر نہیں ہے تو پھر مقابلہ نہ کریں. قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کا تذکرہ ہے، حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صرف بات ہے کہ تسلیم. آیت ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیں. کیا فرما رہا ہے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا، ٹھیک کہ اے ایمان والو مت بناؤ ان کو ولی کافر من دون المؤمنین، جب تمہارے درمیان مومنین موجود ہو. مومنین کی موجودگی میں کافرین کو ولی مت بنانا. مومنین کی موجودگی میں کافرین کو ولی مت بنانا. مومنین دونوں طرف بھی ہو، ٹھیک ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ کافرین کے ساتھ کہا ہے کہ کافروں کو آپ نے اپنا دوست اور ولی نہیں بنانا. محبت ہے تو میں ایک قدم اور آگے بڑھ رہا ہوں، جسارت کر رہا ہوں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان والوں مومنین کے ہوتے ہوئے کافروں کو ولی مت بنانا. اگر اس مومن کے ہوتے ہوئے کہ جس کو اللہ نے ولایت کا حق دیا ہے، اگر کوئی اور مومن ولایت کا پرچار کرے تو کافر ہے. یہ آیتیں واضح کر رہی ہیں. صرف یہ نہیں کہ کافرین کو نہیں. انشاءاللہ کل عرض کروں گا کہ کافرین کے ساتھ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ان کو ولی نہیں بنا سکتے. تو یہ ولی ہے، ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو ولی نہیں بنایا جا سکتا. کیا کہا تھا جناب مسلم کو حاکم نمبر میں؟ ایک سوال کیا تھا تمہارا امیر کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں، حسین کے علاوہ کوئی. تو یہ جذبہ تبھی آئے گا کہ جب آپ حق کے ساتھ یہ قابل ہیں کہ ان کو ولی بنانا، یہ حقدار ہیں کہ ان کی ولایت کو سینے سے لگا کے کہ یہی ہیں کہ جن کی وجہ سے نظام ولایت باقی ہے، دین اسلام باقی ہے. یہ دنیا پر اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی اور سب سے بڑھ کر سید الشہداء جن کے نام کے لیے میں اور آپ گھروں سے نکل رہے ہیں، جہاں پر پتہ چلتا ہے روزائی امام حسین پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. حاضرین کو قبول کرا. جن جن گھروں میں ذکر ہو رہا ہے، تذکرہ ہو رہا ہے، مالک ہر گھر کو شاد عطا فرمائے سوائے ذمہ شفیع کے. خدا ان کی ولایت مانگ رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو ولی نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، اپنا نگہبان مت بناؤ، نہ گارڈین مت بناؤ. لیکن مسلمان جہاں پر دیکھتے ان سے رخ بدل جائے. اب یہی اچھا اتنا رخ بدلا مسلمانوں نے کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا. اس سے پہلے کے واقعات علی بھی مدینے میں ولایت ضرور بھی تو موڑا کہ جب بی بی نے پوچھا علی سنتی ہوں آپ کو سلام نہیں کرتے، پھر گئے نا لوگ. کیا جواب دیا علی نے؟ بی بی آپ کبھی سلام نہیں کرتے. میں سلام کرتا ہوں، لوگ جواب دیں گے. انہیں کی محبت تو باقی رہی، انہیں کی ولایت تو طلب کی گئی، اور مسلمانوں نے انہیں کے ساتھ کل کچھ پورے فساد کر رہے ہیں. نماز پڑھتا یقیناً آپ گھروں سے گریا کرنے آتے ہو، دل کرتا ہے کہ جتنا رویا جائے تو کم ہے، کیونکہ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ موقع ملے کہ نہ. اسی طرح صفحہ عذاب کے ساتھ بیٹھ پائیں گے کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں. تو کل جب آپ نے سنا کہ حسین ماں کی قبر سے آیا ہے واپس، کیا کیا حسین؟ صبح ہوئی، جناب عباس کو بلایا. عباس محمود کو تیار ہوا، سواری کو تیار ہوا، روانگی ہو رہی ہے. اور تاریخ لکھتی ہے کہ بھوک کا عالم ہے مدینہ شہر میں، سناٹا.
3 شخصیات ہیں کہ جو اس روانگی کے موقع پر سب سے زیادہ مضطرب اور بے چین، اگر آپ کو آیا، لیکن سب کی بے چینی مختلف ہے، سب کی بے چینی جناب عباس کو حکم ہو گیا نا کہ سوال ہو گیا، ان میں سے ایک عباس ہے جو بے چین، پتہ ہے کب سے بے چین ہے؟ جب سے نام لکھوائے عباس کے ہاتھ سے حسین، جوانوں کا نام لکھتا رہا، انسان کا نام لکھتا رہا، جب بیویوں کا نام آیا نا تو کیونکہ حکم مولا تھا، مرضی مولا کے خلاف نہیں تھا، اللہ جانے عباس نے کس قدر سختی سے قلم کو پکڑ کر وہ نام لکھے، یہ عباس جانتے ہیں، یہ اضطراب عباس کو پتا ہے، یہ پریشانی عباس جانتے ہیں کہ کیسے زینب بنت علی، حسین نے کہا لکھو نام، اللہ جانے کیسے لکھا، اللہ جانے عباس نے سکینہ بنت الحسین کیسے لکھا ہو۔ ناموں میں تو علی اصغر کا بھی نام شامل ہے، وہ بھی تو عباس ہے۔ ایک یہ شخصیت بہت پریشان، ایک اور جس کا اضطراب اور پریشانی سب سے مختلف ہے، وہ کون ہے؟ سید سجاد۔ سنتے ہیں نا آپ سید سجاد کی حالت کیا؟ محلہ بنو ہاشم کی ہر گلی میں اگر کوئی نظر آ رہا ہے تو وہ سید سجاد نظر آ رہا ہے، اور کس حالت میں حیران ہوتا ہے انسان کہ یہ وہی سید سجاد جس کی کربلا میں جو حالت ہے، مدینے میں وہ کیسے ہے کہ نیام میں نہیں ہے تلوار، تلوار ہاتھ میں ہے، کہیں سے آواز بھی بلند ہوتی ہے تو سید سجاد بھاگ کر اس طرف جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ گھروں کو چلے جاؤ، تمہیں نہیں پتا کہ رسول کی بیٹیاں گھروں سے باہر آ رہی ہیں۔ میں کہوں گا سید سجاد آج تو بڑا اہتمام کر رہے ہیں پردے کا، آج تو کسی کی نظر نہیں پڑنے دے رہے بیویوں کی، آپ تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی بیویوں کی قدموں کی چاپ بھی سنے۔ سید سجاد 11 محرم بھی آئے گا، یہی بیویاں جن کی آج اتنے پردے کا انتظام کر رہے ہیں، جب آ کر پوچھیں گی نا سید سجاد اب پردہ کرنا کیسا ہے کہ سر پہ تو رضا بھی نہیں ہے۔ ایک اور شخصیت ہے جو بڑی پریشان ہے اس روانگی اور اس کا نام ہے سغرا، گریا کر کے شرما کر کے۔ ایک تیسری شخصیت سغرا بنت الحسین، اس کی بے چینی پتہ کیسی ہے؟ میں نے ایک دفعہ اس پہلے دیکھا، جب بڑوں کو جاتا ہے وہ دیکھتا ہے بچہ اور اس کا بھی دل کرتا ہے ساتھ جانا، اور دیکھتا ہے کہ بڑے اجازت نہیں دے، تو چونکہ شوق تو ہے نا جانے کا، تو کیا کرتے ہیں، کبھی چچا کے پاس جائیں گے، کبھی بھائی کے پاس جائیں گے، کبھی پھوپھی کے پاس جائیں گے، کبھی ماں کے پاس جائیں گے، سب سے کہے گی ایک مرتبہ پاپا سے کہو کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں تنگ تھوڑی کروں گی۔ یہ سغرا ہے جو کبھی زینب کے پاس جا رہی ہے، کبھی کلثوم کے پاس جا رہی ہے، کبھی عباس کے پاس آ رہی ہے، کبھی اکبر کو بلا رہی ہے کہ کوئی تو ہو جو میری سفارش کر دے امام حسین علیہ السلام سے کہ بابا کہتے کہ ٹھیک ہے سغرا آ جاؤ، لیکن سغرا کی بے چینی کم نہیں ہو رہی کہ جب بھی سفارش آتی ہے حسین منع کر دیتے، سغرا تو ساتھ نہیں جائے گا، سغرا تمہیں مدینے میں رہنا ہے، سغرا تمہیں مدینے میں۔ کہتے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ علی اصغر آگے سغرا کے پاس، واقعہ آپ کا سنا ہوگا، میرے جملے پر نہیں رونا، اس احساس پہ رونا ہے جو آپ کے دل میں ہے، اس محبت پر رونا۔ کہتے کہ کیا ہوا کہ جب قافلہ چلنے لگا نا اور بیویاں بیٹھ گئیں تو کسی نے بتایا کہ سب آگے علی اصغر سغرا کی گود کو نہیں چھوڑ رہا، ہر بیوی نے کوشش کی، رباب بھی گئی کہ آ جاؤ۔ کہتے کہ جو بھی جاتا ہے علی اصغر ایک دفعہ چہرے کو دیکھتا ہے اور پھر اپنے رخ کو پھیر دیتا ہے۔ کہتے جب حسین تک یہ بات پہنچی نا کہ قافلہ تیار ہے اور اگر رکا ہے تو صرف علی اصغر کی وجہ سے، اور علی اصغر کس کے پاس ہے؟ سغرا کے پاس۔ تو ایک مرتبہ سید الشہداء کھڑے ہوئے، گھر تشریف لائے، اب ایسے ہی میں کیا دیکھتے ہیں کہ سغرا کھڑی ہے اور ہاتھ میں علی اصغر، اور سغرا کی آنکھوں میں ایک التجا ہے، جیسے کہہ رہی ہے کہ دیکھیں نا بابا، دیکھیں تو سید اصغر مجھے چھوڑ ہی نہیں رہا، تو اتنا لمبا سفر میرے بغیر کیسے کرے گا، تو مجھے ساتھ لے چلے نا بابا، اپنے لیے نہ صحیح علی اصغر کے لیے لے چلے، میں خیال رکھوں گی اس کا، میں خیال رکھوں گی۔
ایک مرتبہ حسین نے سغرا کے چہرے کو دیکھا، ایک مرتبہ علی اصغر کو دیکھا، اللہ جانے کیسے قریب آیا حسین، بلایا نہیں اصغر کو اپنی طرف، حسین نے اپنے منہ کو اصغر کے کان کے قریب کیا، اللہ جانے حسین نے کیا کہا، نہیں بتاتی تاریخ کہ حسین کا کیا جملہ ہے، لیکن کہتے ہیں جیسے ہی حسین پیچھے ہٹے اپنا جملہ کہہ کر، وہ اصغر جو ماں کو دیکھ کر بھی منہ پھیر لیتا تھا، ایک مرتبہ ہمک کر حسین کی طرف بڑھا، حسین کی آغوش میں، ایک مرتبہ سغرا نے بابا کی طرف دیکھا، بابا کم از کم یہ تو بتا دو علی اصغر کو کہا کیا، میں کہوں گا بی بی ابھی نہیں پتا چلے گا کہ حسین نے اصغر کو کیا کہا، 10 محرم ہوگی، حسین نے استغاثہ بلند کر رہا ہوگا، علم الناظر ینظرنا، اور شہید کا لاشا لا چکا ہوگا، ایک مرتبہ یہی علی اصغر ہوگا جو اپنے آپ کو استغاثہ حسین پر اپنے جھولے سے گرائے گا، شاید حسین